ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کا 11 باب 1 سے 13 آیات مقدسہ۔ اور وہ ایک جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، ہمیں دعا کرنا سکھا جیسا کہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرے نام کی تقدیس ہو، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روزینہ کی روٹی روز مرہ ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر ایک قرض دار کو بخشتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں پڑنے نہ دے۔ اور اس نے ان سے کہا، تم میں سے کسی کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر کہے، اے دوست، مجھے 3 روٹیاں ادھار دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں، اور وہ اندر سے جواب میں کہے کہ مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے، میرے بچے میرے ساتھ بچھونے میں ہے، میں اٹھ نہیں سکتا کہ تجھے دوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر نہ دے سکے، مگر اس کی بے حیائی کے سبب سے جو کچھ درکار ہے اسے دے گا۔ بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، کیونکہ ہر ایک جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ تم میں سے کون سا باپ ایسا ہے جب بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو کس قدر زیادہ تمہارا آسمانی باپ انہیں جو اس سے مانگتے ہیں نیک روح کیوں نہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خوشپر سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج ہم سال کے دوران 17ویں اتوار کی اقدس یوخرستی قربانی میں حاضر ہیں۔ آج کی تینوں تلاوتوں کا مرکزی پیغام دعا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب کے 18ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں ابراہیم کا ذکر ہے، جو راست باز اور خدا کا وفادار ہے۔ وہ خدا کی پروردگاری اور رحمت پر کامل ایمان رکھتا ہے، اس لیے وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ اسی مضبوط ایمان کی بدولت وہ سدوم اور عمورہ کے لیے خدا سے سفارش کرتا ہے۔ اس نے 6 مرتبہ خدا سے معافی کی درخواست کی، اور خدا ہر بار اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ وہاں 10 آدمی بھی راست باز نہ نکلے۔ خدا کے ساتھ گہرے تعلقات صرف کلام مقدس اور دعا سے ہی قائم رہتے ہیں۔ کلام مقدس میں خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور دعا میں ہم خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آج کی تلاوت میں بہت سنجیدہ دعا ہے، اور وہ سدوم کو معاف کر دینے اور چھوڑ دینے کی درخواست ہے۔ ہمیں گناہ گار پر ترس کھانا اور اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ نیک اور راست باز لوگ کسی جگہ کے لیے کیسی
बरकत होते हैं। अजीज़ मोमिनीन, आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल के कुलसियों के नाम ख़त के दूसरे बाब से ली गई है, जहाँ मुक़द्दस पालूस रसूल पहले बड़ी खूबसूरत नसीहत करता है कि जैसे तुमने यसु मसीह को कबूल किया है वैसे ही उसमें जड़ पकड़ते जाओ, यानी उसके साथ मजबूत रिश्ते में जुड़े रहो, जिस तरह तुमने तालीम पाई। अच्छी तालीम हमारे कायम होने में अच्छा असर रखती है। लाजिम है कि जिस तरह हमने तालीम पाई इसी तरह ईमान में मजबूत रहें और इसमें बढ़ते जाएं और शुक्रगुजारी करते रहें। जो अपने ईमान के सहारा के लिए दूसरों के बाजू पकड़ते हैं वो यसु मसीह की पैरवी करने से हट जाते हैं। यसु मसीह की मौत हमारी ज़िंदगी है, उसके वसीला से हमें गुनाहों की माफ़ी हासिल है। अजीज़ मोमिनीन, आज की पाक इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक इंजील के 11वें बाब की पहली 13 आयात हैं। आज की पाक इंजील में खुदावंद यसु मसीह शागिर्दों के ईमान और गुजारिश पर उन्हें दुआ करना सिखाता है। दुआ मांगना मसीहत का बहुत अच्छा असूल है। मुक़द्दस लूका इंजील नवीस इस बात पर ख़ास जोर देता है कि खुदावंद यसु मसीह अक्सर दुआ मांगता था। दीगर इंजील नवीस इस पर ख़ास ध्यान नहीं देते। तीसरे बाब में दर्ज है यसु मसीह बपतिस्मा पाने के बाद दुआ कर रहा था। 5वें बाब में लिखा है यसु मसीह वीरान जगहों पर जाकर अलग दुआ किया करता था। 6ठे बाब में मरकूम है यसु मसीह पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। 9वें बाब में दर्ज है दुआ करते वक्त यसु मसीह के चेहरे की सूरत बदल गई। आज की तिलावत में हम पढ़ते हैं कि यसु मसीह एक जगह पर दुआ कर रहा था। शागिर्दों ने दुआ मांगना सीखने के लिए उस वक्त दरख्वास्त की जब वो दुआ कर चुका। हमें भी जब दूसरे दुआ कर रहे हों तो दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि खामोशी का दामन थामे रखना चाहिए ताकि दूसरे अच्छी तरह दुआ कर सकें। अगरचे यसु मसीह सिखाना चाहता है तो भी वो चाहता है कि उससे अर्ज़ की जाए। चंद साल पीछे नज़र दौड़ाएं तो वालिदैन, मुबशरान अंजील और मसीही तालीम के असातिज़ा बच्चों को रोज़मर्रा की दुआएं सिखाते थे। ख़ानदान में ये दुआएं पढ़ी जाती थीं और सबको याद होती थीं। आज ऐसा नहीं है। इस अमल को दोबारा शुरू करने की अशद ज़रूरत है। अच्छी तरह दुआ मांगना आसान नहीं है, लेकिन खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है कि दुआ मांगे। खुदावंद यसु मसीह ने उन्हें ए हमारे बाप की दुआ सिखाई। ये दुआ तमाम दुआओं का निचोड़ है। इसे खुदावंद की दुआ के मौजू से तहरीर किया जाता है, शायद इसलिए कि ये खुदावंद ने सिखाई है
حالانکہ یہ دعا شاگردوں کی دعا ہے، کلیسیا کی دعا ہے، ہماری دعا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو خداوند نے خود سکھائی، دنیا میں مقبول ترین دعا ہے اور ہر اقدس یوخرستی عبادت میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ اس دعا میں عرضیں پائی جاتی ہیں۔ مقدس متی اور مقدس لوکا میں الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مقدس متی میں درج ہے، ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے۔ یہاں مقدس لوکا میں لکھا ہے، ہمارے روزینے کی روٹی روز مرہ ہمیں دیا کر۔ آج کے لیے روٹی آج دے اور کل کے لیے روٹی کل دینا۔ اس طرح ہم خدا پر لگاتار بھروسہ رکھیں گے۔ مقدس متی میں درج ہے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش۔ یہاں مقدس لوکا میں لکھا ہے، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر ایک قرض دار کو بخشتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا اور ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا سے کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ دعا کے 3 حصے ہیں جنہیں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، خدا کی حمد و تعریف کرنا۔ نمبر 2، خدا کی شکر گزاری کرنا۔ نمبر 3، خدا سے التجا کرنا۔ دعا خدا کے ساتھ گفتگو اور گہرے رابطے کا نام ہے۔ دعا وہ قوت بخش ہے جس سے انسان میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ دعا خدا کی پروردگاری اور شفقت پر کامل ایمان رکھنے کا نام ہے۔ دعا خدا سے ملاقات اور اپنے ہم جنس انسان کے ساتھ تعلقات کا نام ہے۔ دعا ہمارے مضبوط ایمان کا برملا اظہار ہے۔ دعا ہماری روحانی زندگی کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ آئیں خدا سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں شخصی، خاندانی اور جماعتی دعا کرنے کا فضل بخشے، نیز ہمیں مضبوط ایمان عطا کرے تاکہ ہم ہمیشہ روح اور سچائی سے دعا مانگیں، خود بھی دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور دوسروں کی مدد کریں کہ وہ کامل بھروسہ سے دعا کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔